رچرڈ گرینل نہ صرف پاکستانی حکام کو کچھ سنا رہے ہیں، عمران خان کو فری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ جیو نیوز کو بھی رگڑا لگا دیا انہوں نے، اور بڑا خطرناک رگڑا لگایا ہے۔ آج عمران خان صاحب کے حوالے سے منسوب ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ میرے پاس پہنچی ہے۔ آپ سمجھیں کہ خان صاحب نے ڈیڈ لائن بالآخر دے دی ہے۔ ایاز صادق نے کہا کہ اسپیکر آفس حاضر ہے، میرا آفس حاضر ہے مذاکرات کے لیے، یہ کرنا ہوں گے۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہے؟ خان صاحب نے کمیٹی بنائی اور کہا کہ پہلے انگیجمنٹ کریں۔ ایک یہ کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر کا واقعہ، اس پہ جوڈیشل انکوائری کروا دیں، اور دوسرا ہمارے جو بے گناہ قیدی خواتین بزرگ ہیں ان کو رہا کیا، ان مطالبات کو مانا جائے، وگرنہ سنڈے سے آنورڈ ہم اپنی کال پر جائیں گے، ہم اپنا احتجاج کریں گے، ہم سول نافرمانی اور دیگر آپشنز کو ایکسپلور کریں گے۔ تو 9 مئی اڑا ہوا ہے، اور اس میں اہم مسئلہ یہ اڑا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ سویلین سے لیا جائے یا ملٹری ٹرائل سے لیا جائے۔ 1 سال انہوں نے جیل میں گزارا ہے عمران خان نے، اور 100 سے زیادہ کیسز وہ بھگت رہے ہیں، کرپشن سے لے کے ٹیررزم کے، لیکن وہ لاک اپ ہونے کے باوجود اور اتنے کیسز بھگتنے کے باوجود وہ ملٹری بیک گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے بہت بڑی پرابلم بنے ہوئے ہیں۔ اس پرابلم کو یہ حکومت سالو کرنے میں ناکام ہے۔ یہ فائنینشل ٹائم اپنی اوپینین دے رہا ہے۔ السلام علیکم پائن، عظمت جامعہ آفیشیل میں خاکسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دن ہے آج بدھ کا 18 دسمبر، جب میں آپ سے مخاطب۔ لیس فنکاری مور جانکاری، چینل سبسکرائب کر لیں، ٹیلی والا بٹن دبا لیں۔ جو 3-4 دنوں سے میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں نئی امریکی سرکار کے حوالے سے اور رچرڈ گرینل کے حوالے سے، اس میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ رچرڈ گرینل نہ صرف پاکستانی حکام کو کچھ سنا رہے ہیں، عمران خان کو فری کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ جیو نیوز کو بھی رگڑا لگا دیا انہوں نے، اور بڑا خطرناک رگڑا لگایا ہے۔ وہ کہانی بیان کرتا ہوں، لیکن آج میں نے ایک بڑی اہم خبر آپ کو دینی ہے، وہ ہے مذاکرات کے حوالے سے۔ جو پی ٹی آئی کی آج پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، شیر افضل مروت کی کل کی تقاریر کے اوپر بھی وہاں بات ہوئی، تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، لیکن آج عمران خان صاحب کے حوالے سے منسوب ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ میرے پاس پہنچی ہے۔ آپ سمجھیں کہ خان صاحب نے ڈیڈ لائن بالآخر دے دی ہے، اور جو بات میں کر رہا ہوں مذاکرات کی، انگیجمنٹ کی، کہ وہ بہت لازم ہوا چاہتے ہیں، اس کا ثبوت بھی دے رہا ہوں آپ کو کہ ایاز صادق نے کہا ہے کہ اسپیکر آفس حاضر ہے، میرا آفس حاضر ہے مذاکرات کے لیے، یہ کرنا ہوں گے۔ تو اس میں پرابلم کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، کیوں نہیں ہو رہے، یہ دوسری خبر آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اور امریکی انتظامیہ جو بھی بائیڈن کی ہے، انہوں نے مانگ کر دی ہے کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ ابھی ٹرمپ نہیں آیا، بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے اہم بات سے کہ خان صاحب نے ڈیڈ لائن کیا دی ہے۔ یہ سول نافرمانی کی جب کال دی گئی تھی تو میں 4-5 ویلاگز میں عرض کی تھی کہ یہ تاخیر کا شکار ہے، اور وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے کمیٹی بنائی اور کہا کہ پہلے انگیجمنٹ کریں۔ اچھی بات ہے، اور انگیجمنٹ میں جو مطالبات بتائے گئے وہ بڑے مختصر اور چند ایک نکات پر مبنی ہے۔ 2، ایک یہ کہ 9 مئی ہو یا 26 نومبر کا واقعہ، اس پہ جوڈیشل انکوائری کروا دیں، اور دوسرا ہمارے جو بے گناہ قیدی خواتین بزرگ ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ ڈیڈ لائن ساتھ انہوں نے کیا دی، وہ فیصل فرید چودھری کو میں نے سنا، تو اس میں انہوں نے بات کر دی ہے واضح کہ ایسا نہیں ہے کہ سول نافرمانی یا دیگر اپنے کارڈز خان صاحب نے مؤخر کر دیے ہیں، بلکہ خبر یہ ہے کہ اتوار کے دن تک کی، سنڈے، آج بدھ کے دن میں آپ سے مخاطب ہوں، جمعہ جمعہ ہفتہ اتوار، 3 سے 4 دن کی ڈیڈ لائن انہوں نے دی ہے کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں ان پر بات چیت کی جائے اور ان مطالبات کو مانا جائے، وگرنہ سنڈے سے آنورڈ ہم اپنی کال پر جائیں گے، ہم اپنا احتجاج کریں گے، ہم سول نافرمانی اور دیگر آپشنز کو ایکسپلور کریں گے۔ تو یہ ہے وہ ڈیڈ لائن جو خان صاحب نے آج دی۔ وہ جو ٹی وی کی کہانی ہے کہ انہیں جیل میں ٹی وی نہیں دیکھنے دیا جاتا، پی ٹی وی کی نشریات آتی ہیں، انہوں نے دیکھ کے کیا کرنی ہے، پی ٹی وی پہ جو جوبے بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ ایسی گمراہ کن گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ شرم آتی ہے۔ بہرحال ملازمت ہے سرکاری، تو ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا میں تو میچ دیکھتا تھا، باقی تو پی ٹی وی پہ میں نے کیا دیکھنا ہے۔ تو وہ میچ بھی پاکستان 2 ہار گیا، جو پہلے پاکستان ساؤتھ افریقہ سے ہارا T20 میں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ مجھے بڑا ڈپریشن ہو جاتا ہے جب پاکستان ٹیم میچ ہارتی ہے۔ تو یہ ٹی وی کے حوالے سے ان کی کہانی تھی۔ اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ ہے وہ نقطہ، یہ ہے وہ سوال جو آپ سب کے ذہنوں میں ہے۔ ایک تو بات طے کر لیں کہ انگیجمنٹ لازم ہوا چاہتی ہے، لیکن رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ کے اوپر خبر میں دیتا ہوں کہ جب تک
9 मई کا ورڈکٹ نہیں آتا تب تک جو سب سے طاقتور فریق ہے وہ کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ میں ذمہ داری سے آپ کو خبر دے رہا ہوں جو میری اطلاعات ہیں. I might be wrong. تو 9 مئی اڑا ہوا ہے اور اس میں اہم مسئلہ یہ اڑا ہوا ہے کہ اس کا فیصلہ سویلین سے لیا جائے یا ملٹری ٹرائل سے لیا جائے. رائے یہ پائی جاتی ہے کہ سویلین کورٹ سے فیصلہ لیا جائے. آبویسلی سول کورٹ میں جب معاملہ چلے گا کوریج ہوگی، چرچا ہوگی، ڈسکشنز میں چیزیں آئیں گی. ملٹری کورٹ کا تو آپ کو پتا ہے بس فیصلہ ہوا سامنے آ گیا. اور ملٹری کورٹ کے اوپر میں نے بتایا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو تحفظات ہیں کہ وہاں ٹرائل نہ کیا جائے. تو اس لیے اب مسئلہ اڑا ہوا ہے 9 مئی کا. جب تک 9 مئی کا جو کٹی کٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا تب تک جو طاقتور ترین فریق ہے وہ کچھ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس لیے مذاکرات کے نام پر صرف انگیجمنٹ ہی ہوگی، خاطر خواہ بات آگے نہیں بڑھے گی. ہاں پی ٹی آئی نے اچھا کام یہ کیا کہ مطالبات انتہائی لیمیٹڈ کر دیے کہ آپ اس پہ انکوائری کر دیں اور بے گناہوں کو رہا کر دیں. تو یہ ابتدا ہو سکتی ہے. اس سے پہلے کہ بین الاقوامی دنیا سے ہمیں مزید کچھ سننے کو ملے بہتر ہے اپنا گھر خود سے ٹھیک کر لیں. یہ ہے دوسری اہم خبر جو میں نے آج آپ کو دینی تھی کہ اصل مسئلہ یہاں رکا ہوا ہے. اب آ جائیں، فائنینشیل ٹائمز نے بڑی اہم خبر آج چھاپی ہے. ایف ٹی جسے ہم کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی ملٹری ہے اور پاکستان کی جو ہائیبرڈ سرکار ہے یہ عمران خان کی جو پرابلم ہے اسے حل کرنے میں ناکام ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ تجزیہ کاروں نے، مائیکل کوگل مین سے اور دیگر لوگوں نے کیا رائے دی؟ بڑی خوفناک رائے ہے پاکستان کے حوالے سے، بعد میں بیان کرتا ہوں. پہلے ذرا امریکہ والی کہانی، کیونکہ میرا 4-5 دنوں سے فیورٹ موضوع بنا ہوا ہے رچرڈ گرینل کی. رچرڈ گرینل سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ انہوں نے جب بار بار کہا نا کہ ذمہ داری لینے کے بعد کہ فری عمران خان، تو رچرڈ گرینل کی ٹائم لائن پہ اگر آپ جائیں تو ایک فارمر کانگریس مین ہے میٹ گائٹس، یا میٹ گائٹس کہتے ہوں گے، ان کا نام مجھے نہیں آتا. انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو رچرڈ گرینل نے اسے ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. اس سے نیچے انہوں نے جیو نیوز کی وہ تھمبنیل جو تھا کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل جو ہیں وہ اہم عہدے پر تعینات، اس کو ری پوسٹ کر کے لکھا ہوا ہے آئی ول سے اگین فری عمران خان. یہ تو بات یہاں تک رک گئی. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جب سے جیو نے وہ ٹویٹ ڈالا اردو میں بھی اور انگریزی میں بھی، پھر ڈیلیٹ بھی کیا، کل میں نے وہ کہانی بیان کی تھی، تو اب ہے دلچسپی کا حامل نقطہ، ذرا دھیان سے سنیے. تو ایک صحافی ہیں ریان گرم، یہ ڈراپ سائٹ نیوز میں کام کرتے ہیں، ایک ادارہ ہے. اس سے پہلے ایک صاحب ہیں وقاص، یہ بھی بڑے معروف ہیں، الجزیرہ اور دیگر اداروں کے لیے لکھتے رہے. آج کل ان کی لوکیشن نیو یارک میں لکھی آتی ہے. تو انہوں نے جیو کو جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کو ڈسکس کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جیو جو ہے وہ مقتدرہ کی حمایت کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے پیچھے یو ایس ایڈ بھی ہے. تو 2013 کے کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے لگائے ساتھ جیو کے اوپر، انہوں نے الزام لگایا، میں نہیں لگا رہا. تو اس کے اوپر ریان گرم جو ہیں، جو صحافی ہیں، انہوں نے لکھا کہ دس ملٹری کنٹرولڈ نیوز آؤٹ لیٹ از فنڈڈ بائی یو ایس ایڈ. یہ انہوں نے ری پوسٹ کیا کہ جی یہ جو ادارہ ہے یہ یو ایس ایڈ کے اوپر چلتا ہے، وہاں سے ان کو مدد آتی ہے. یہ صحافی نے لکھا، ریان گرم نے. آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر کیا ہوا؟ اس کے اوپر رچرڈ گرینل نے لکھا ناٹ فار لانگ، کہ اگر اس کسی ایسے ادارے کو امریکی ایڈ ملتی تھی اب نہیں ملے گی. تو رچرڈ گرینل اپنا جو پالیسی ہے، حکمت عملی ہے پاکستان کے حوالے سے یا ایسے اداروں کے حوالے سے، وہ ثابت کر رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں کہ ان کی انٹینشن ہے کیا. یہی نہیں بلکہ میں نے سنا امتیاز گل صاحب کو، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ حکمت عملی بنا چکی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی وغیرہ کیسے ممکن بنانی ہے، اور ان کی خبر یہ ہے کہ کچھ پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں ذمہ داران کے اوپر. اللہ جانے یہ خبر درست ہے یا نہیں درست ہے. لیکن اس میں جو تیسری اہم بات ہے وہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے، اور وہ بات جڑی ہوئی ہے سعودی عرب سے. مذاکرات کی کہانی شروع ہوئی ہے تو سعودی عرب شورا کونسل کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر عبداللہ شیخ، وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو ان کی جو ملاقات ہوئی اسپیکر سے، ایاز صادق سے، اور پھر ساتھ راجہ پرویز اشرف بھی تھے، تو چوتھا بندہ جس سے وہ ملے ہیں وہ اسد کیسر صاحب ہیں جو سابق اسپیکر رہے ہیں. اور وہاں انہوں نے عمران خان صاحب کا ذکر بھی کیا. اسد کیسر صاحب نے نیک خواہشات بھی پہنچائیں سعودی عرب کے لیے بھی. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جسے آپ اس کے ساتھ نتھی کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے حوالے سے خدیجہ شاہ صاحبہ جو ہیں معروف، انہوں نے جیل ریفارمز کمیٹی کے رکن ہیں، چیف جسٹس سے ملی بھی تھیں. انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے کہ مجھے ملنے کی اجازت دی جائے عمران خان سے. یہی نہیں بلکہ عمران خان صاحب نے کل اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ جو اپوزیشن لیڈرز ہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن حکومت ملنے نہیں دے گی. تو یہ بڑا امپورٹنٹ موو ہے جو خان صاحب نے چلائی ہے.
اب میں ذرا آپ کو وہ جو فائنینشیل ٹائم کی خبر ہے اس کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ فائنینشیل ٹائم نے لکھا ہے کہ پاکستان کی ملٹری اسٹرگلز ٹو سالو عمران خان's پرابلم۔ یہ حمزہ جیلانی ہے جنہوں نے یہ خبر چھاپی ہے۔ فائنینشیل ٹائمز جو ہے وہ سبسکرائب کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے پاس تھا اس کا ورژن۔ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ 1 سال انہوں نے جیل میں گزارا ہے عمران خان نے، اور 100 سے زیادہ کیسز وہ بھگت رہے ہیں، کرپشن سے لے کے ٹیررزم کے، لیکن وہ لاک اپ ہونے کے باوجود اور اتنے کیسز بھگتنے کے باوجود وہ ملٹری بیک گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے بہت بڑی پرابلم بنے ہوئے ہیں۔ اس پرابلم کو یہ حکومت سالو کرنے میں ناکام ہے۔ یہ فائنینشیل ٹائم اپنی اوپینین دے رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بگیسٹ تھریٹ ہے اس سرکار کو، اس سسٹم کو، پچھلے 50 برس میں سب سے بڑا پرابلم ہے، سب سے بڑا تھریٹ ہے عمران خان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے مائیکل کوگل مین معروف صحافی کو کوٹ کیا ہے، تو مائیکل کوگل مین صاحب اس تبصرے میں کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈیپلی پاپولر ہیں اور کیپبل آف موبلائزنگ دی پبلک آن اے گریٹ اسکیل، بڑے پیمانے پر لوگوں کو باہر نکالنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ جیل میں ہیں۔ یہ کوگل مین صاحب جو ولسن سینٹر واشنگٹن کے لیے کام کرتے ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 12 ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید جاں بحق ہوئے، اور اس کے باوجود جو ہیں پی ٹی آئی کی مقبولیت یا پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلنے میں یا توڑنے میں سرکار کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ملٹری لیڈ گورنمنٹ ہے فیبری میں جو آئی ہے، یہ ریپریشن چاہتی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی مقبولیت کم کرنا چاہتی تھی، لیکن جتنے بھی انتظامات انہوں نے کیے ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی ادارے، بین الاقوامی صحافی اس بات کو مان رہے ہیں کہ خان کی مقبولیت کا توڑ ان کے پاس نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے بھی مقبولیت کا کہ اس کا کیا کیا جائے گا، کیونکہ مقبولیت والا بندہ اگر باہر آتا ہے تو پلے ان کے ککھ نہیں رہے گا۔ میں فواد چودھری سے اس حد تک ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا نا کہ شہباز شریف یا نون لیگ نہیں چاہے گی کہ مذاکرات کامیاب ہوں، کیونکہ ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ اٹ کھڑکا ہوتا رہے، ورنہ ان کے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں نکلتی ہے۔ جانے سے پہلے میں خبر اور آپ کو دے دوں، اور وہ ہے 190 ملین کیس توشہ خانہ 2۔ اس میں نیب کے دلائل ہو گئے ہیں مکمل، اس میں دینے ہیں خان صاحب کے وکلاء نے دلائل۔ یہ کیس تیزی سے سماپت ہوتا مجھے دکھائی دے رہا ہے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے 1-2 دنوں میں مجھے دکھائی دے رہا ہے، اور اس سے سزا ہوگی جو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ سزا جو دی جائے گی توشہ خانہ میں چیلنج ہوگی تو کیا خان صاحب کی ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ آنے والا جو یہ پورا ہفتہ ہے یہ اس لیے اہم کہ اتوار کی دے رکھی ہے خان نے ڈیڈ لائن۔ اگر اتوار تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر کی چند چڑھے گا، دیٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔